بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد رسالت کی ایک شام تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع رسالت کے پروانوں کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ ایک شخص بحال پریشاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مسافر ہوں اور مدینہ میں میرے قیام و طعام کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ کی اعانت کا محتاج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ازواج مطہرات سے پوچھ بھیجا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ سب طرف سے جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی ہے جو اس اللہ کے بندے کو مہمان بنائے؟ حضور کا ارشاد سن کر گندمی رنگ کے ایک خوش چہرہ نوجوان، جن کی پیشانی نور ایمان سے چمک رہی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر گئے اور بیوی کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا اللہ کی قسم گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان صاحب نے کہا، کوئی مضائقہ نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے، تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم بھی یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کو جب یہ نرالے میزبان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زبان رسالت پر یہ آیت جاری تھی، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی یعنی فاقہ ہی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر ان کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اور پھر ایک دن یہی صاحب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ صاحب مسجد نبوی کے سامنے ایک وسیع و زرخیز اور پرفضا باغ کے مالک تھے۔ اس کے کنویں بیرہا کا پانی بہت صاف، شیریں اور خوشبودار تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اس قسم کی جائیداد بہت بڑی نعمت تھی، لیکن یہ صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبوب ترین جائیداد بیرہا ہے، میں یہ راہ خدا میں وقف کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم اگر یہ بات چھپ سکتی تو میں اسے بھی ظاہر نہ کرتا۔ ان کا جذبہ انفاق دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح اقدس چمک اٹھا، انہیں دعائے خیر دی اور فرمایا کہ اسے اپنے اعزاء و اقارب میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے فوراً فرمان رسالت کی تکمیل کی اور یہ ساری جائیداد اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ یہ صاحب رسول، جن کے ایثار کی بے مثل ادا کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبول حاصل ہوا اور جن کے جذبہ خیر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محظوظ و مسرور کیا، حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے اس خاندان کے سربرآوردہ لوگوں میں سے تھے جسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے سب گھرانوں سے بہتر قرار دیا تھا، یعنی خاندان بنو نجار۔ 13 نبوت کی بیعت عقبہ و کبیرہ سے پہلے وہ ایک رنگیلے نوجوان تھے۔ آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا اور اس کی کرنیں ارض یثرب تک آ پہنچی تھیں۔ 11-12 نبوت میں
یثرب کی متعدد سعید الفطرت ہستیاں مکہ جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس تھام چکی تھیں، اور اسلام کے داعی اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر یثرب آ کر گھر گھر نور اسلام پھیلا رہے تھے، لیکن ابو طلحہ زید کو اپنی ناو نوش کی محفلوں سے دوسری طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ لکڑی کے ایک بت کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے بنو نجار کی ایک بیوہ خاتون ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا عرصہ سے دولت اسلام سے بہرایاب ہو چکی تھیں اور اپنے فرزند انس بن مالک کی پرورش کر رہی تھیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سن شعور کو پہنچ چکے تھے اور اب کوئی چیز ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے نکاح میں مانے نہیں تھی، لیکن انہوں نے ابو طلحہ کو جواب دیا، میں تو اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں۔ تم پر افسوس ہے کہ تم لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو جو کسی کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ میں رب واحد کی پرستار اور تم بتوں کے پجاری، میرا تمہارا میل کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں ابو طلحہ کے دل میں اتر گئیں۔ کچھ دن غور کرتے رہے اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت ام سلیم کو ان کے قبول اسلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ بے ساختہ ان سے کہا، میں اب تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہوں، دنیاوی مہر معاف کرتی ہوں اور اپنا مہر تمہارا اسلام مقرر کرتی ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار کے ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو 13 نبوت میں مکہ جا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے اور یہ عہد کیا کہ وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کریں گے۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت لیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ کبیرہ مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ 2 ہجری میں جب بدر کے میدان میں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 جانبازان حق میں شامل تھے جنہیں اصحاب بدر کے عظیم و شان لقب سے پکارا جاتا ہے اور جن کی عظمت اور جلالت قدر پر تمام اہل سیر کا اتفاق ہے۔ 3 ہجری میں معرکہ احد برپا ہوا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا تو وہ ان چند صحابہ کرام میں سے تھے جو آخر تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد داد شجاعت دیتے رہے اور کسی مشرک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچنے دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال لے کر حضور کے سامنے کھڑے تھے اور نہایت جوش کے ساتھ تیر پر تیر چلا رہے تھے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ شعر تھا، میری جان آپ کی جان پر قربان اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کی سپر ہو۔ ان کی شدت تیر اندازی کی یہ کیفیت تھی کہ 3 کمانیں یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں۔ اس اثنا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گردن مبارک اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گردن اٹھا کر نہ دیکھیے، مبادا آپ کو کوئی تیر لگ جائے۔
میرا سینہ آپ کے سینہ مبارک کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جذبہ فدویت دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، فوج میں ابو طلحہ کی آواز 100 آدمیوں سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوش ایمانی اور جذبہ ایثار کی بڑی قدر فرماتے تھے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی چیز آتی تو جب تک اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ بھیج لیتے چین نہ پڑتا۔ چونکہ سراپا اخلاص تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھیجی ہوئی معمولی سے معمولی چیز بھی قبول فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں افواہ پھیل گئی کہ دشمن اچانک حملہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گھات میں بیٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجع الناس تھے۔ آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا گھوڑا منگوا بھیجا اور اس پر سوار ہو کر تنے تنہا جائے خطرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے اور آپ کی حفاظت کے خیال سے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ملے۔ فرمایا، ابو طلحہ وہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاں تمہارا گھوڑا بہت سبک رفتار ہے۔ شراب حرام ہونے سے قبل ایک دن فضی یعنی چھہارے کی شراب پی رہے تھے۔ کسی شخص نے آ کر خبر دی کہ ابھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس کی روح سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فضی کا برتن ہاتھ سے پھینک دیا اور حضرت انس اپنے سوتیلے فرزند سے کہا کہ اس گھڑے کو جو فضی سے بھرا ہوا تھا توڑ دو۔ انہوں نے توڑ کر باہر پھینک دیا۔ اس دن کے بعد وہ شراب کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے ہیں، بے تاب ہو گئے اور گھر جا کر اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہا کہ حضور بھوکے ہیں، ان کے لیے فوراً کھانا تیار کرو۔ انہوں نے کھانا تیار کر کے حضرت ابو طلحہ کو بتایا تو انہوں نے حضرت انس سے کہا اسی وقت جا کر حضور کو کھانے پر بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے گرد بہت سے صحابہ کا مجمع تھا۔ حضرت انس کو دیکھ کر فرمایا، ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب صحابہ کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طلحہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے دل میں خیال گزرا، اللہ خیر کرے، اتنے نفوس کے لیے کھانا مکتفی نہ ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، یہ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ اب جو تھوڑا بہت کھانا موجود تھا حضرت ابو طلحہ نے خوش دلی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ تاہم اس موقع پر انہیں ایک ایسا شرف حاصل ہوا جس میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے کا مسئلہ پیدا ہوا تو صحابہ کرام کی نظر حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما پر پڑی۔ یہ دونوں بغلی قبر کھودنے کے ماہر تھے اور صندوقی قبر کھودنے کے۔ ان دونوں کو یہ خدمت انجام دینے کے لیے پیغام بھیجا گیا
اور ساتھ ہی طے پایا کہ ان میں سے جو صاحب پہلے پہنچیں گے وہی قبر کھودیں گے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کی دلی خواہش تھی کہ ابو طلحہ پہلے پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پہنچ گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی آرام گاہ تیار کرنے کا شرف انہیں ہی حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی کا بیشتر حصہ انہوں نے وہیں گزارا اور اس عہد کے بہت سے معرکوں میں ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ جب کبھی دل میں جوش اٹھتا تو مدینہ منورہ آ جاتے اور حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنے قلب بیتاب کے لیے تسلی کا سامان فراہم کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اتفاق سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے فاروق اعظم نے 6 اصحاب کی جو مجلس شورا نامزد فرمائی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اس کا نگران مقرر فرمایا اور اس سلسلے میں انہیں ضروری وصیتیں کیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کیا اور کسی ہنگامے کے بغیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عزلت گزینی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو ہمتاً عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو دل میں شوق جہاد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ گھر والوں سے کہا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ 70 برس کے تھے اور کثرت صوم کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے، اس لیے گھر والے ان کے سفر کا انتظام کرنے میں متعامل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت جہاد کر چکے ہیں، اب آپ آرام کریں، ہم آپ کی طرف سے جہاد پر جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخر گھر والوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور 70 برس کے یہ جلیل القدر مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی زمانے میں ایک بحری مہم روانہ ہو رہی تھی، اس میں شامل ہو کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ ضعف پیری اور کثرت صوم نے طاقت باقی نہ رکھی تھی۔ ایک دن جب جہاز طوفان بعد میں ہچکولے کھا رہا تھا، ان کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ جہاز کہیں 7 روز بعد ایک جزیرہ کے کنارے لگا۔ اس دوران میں لاش ویسی ہی پڑی رہی اور اس میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ ہوا۔ لوگوں نے خشکی پر اتر کر اسی جزیرہ پر آپ کی ابدی آرام گاہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔